اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد کامیابی حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کامیابی کی راہ بتائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر کامیابی کی بات جگہ جگہ پہ ہمارے سامنے پیش کی تاکہ بندہ اس پہ غور کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. کامیابی کی جب بات ہوتی ہے تو ہر رات قرآن مجید کی ایک آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں جہاں پر پروردگار عالم متقیوں کا تذکرہ کرتا ہے. اور دیکھیے متقیوں کی بات قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ہے. ایک تو آیت جو ہر رات ہم پڑھتے ہیں سورہ نبأ کی 31ویں آیت چیپٹر 78 ورس نمبر 31 جہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا. بے شک پرہیزگاروں کے لیے متقیوں کے لیے مقام فوز ہے. 2 سال پہلے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی جہاں پر خداوند کریم نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا اور کہا ھذا ذکر اور اس کے بعد انا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مآب. یہ ایک تذکرہ ہے اور بے شک متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. تو پہلی آیت میں خدا نے کہا متقیوں کے لیے مقام فوز ہے کامیابی ہے. یہ دوسری آیت ابھی جو ہم نے پڑھی وہاں پر خدا نے کہا کہ متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. مجلسوں کے درمیان ایک اور آیت آئی تھی سورہ دخان کی 51ویں آیت چیپٹر 44 ورس نمبر 51 وہاں پہ اعلان رب العزت ہوا تھا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا المتقین فی مقام امین. بے شک پرہیزگار لوگ کہاں پر ہے؟ مقام امین میں ہے. پر امن مقام ہوگا جو متقیوں کا ٹھکانہ ہوگا. اور آگے چلتے ہیں
تو خداوند کریم سورہ ذاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 15، چیپٹر 51 ورس نمبر 15، وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ، متقی لوگ جنتوں میں عیش کر رہے ہیں، اور انہی جنتوں کے ساتھ ساتھ ان کے پاس چشمے بھی ہیں جن کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہر جگہ پر متقیوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متقیوں کی بات فوز کے ساتھ آئی ہے، کامیابی کے ساتھ آئی ہے۔ اس لیے ہم نے متقی بننے کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی راستے ہمارے سامنے رکھے یا پیش کیے ان کو بیان کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ اگر کامیابی چاہیے تو خشیت پروردگار کو لانا پڑے گا، اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اطاعت پروردگار اور اس کے رسول کی اطاعت لانی پڑے گی، اگر کامیابی چاہیے تو ہم کو ایسا ایمان پیش کرنا پڑے گا کہ جس کے ساتھ عمل ہو، اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں سچائی کے ساتھ زندگی کو بتانا پڑے گا، اگر کامیابی چاہیے تو زندگی کے اندر صبر کرنا پڑے گا، اگر کامیابی چاہیے تو زندگی کے اندر معافی مانگنا، استغفار کرنا ہماری زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ اگر کامیابی چاہیے تو اے مسلمان اپنی زندگی میں رحمت کو نازل کرنے کی کوشش کر، چونکہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے وہ فائز ہو جاتا ہے، اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اتنی باتیں ہو گئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات جو مجھے آج کون سی شب ہے؟ 9 شب سے مسلسل مجھے آپ سن رہے ہیں، اور اس میں سے 8 شب ہم نے کامیابی کے موضوع پہ بات کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کامیابی کے لیے کس موضوع پہ بات ہوگی؟ آپ بولیے، آپ کے حساب سے کامیابی کس سے مل سکتی ہے؟ واپس یاد دلا دیتا ہوں، خشیت پروردگار، اطاعت پروردگار اور رسول، ایمان باللہ، عمل کے ساتھ سچائی، صبر، استغفار اور رحمت، اور کچھ تھا بیچ میں، صبر۔ یہ 8 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر لی۔ ابھی آپ کی نظر میں یہ تو آپ کو زبانی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے خون میں ہے۔ کون سی وہ چیز ہوگی کہ جو خدا کی نظر میں بھی کامیابی ہوگی؟ اور خدا کو ایک طرف چھوڑیے، ہماری نظر میں جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، جس کی دعا ہم کرتے ہیں، جس کی تمنا ہم رکھتے ہیں، جس کی امید ہم رکھتے یا کرتے ہیں، وہ کون سی چیز ہوگی کہ جو کامیابی کی وسیلہ ہو گئی؟ ہاں، اہل بیت سے محبت، ہاں شاباش، جنت۔ اب دیکھیے، جنت، سب کو جنت میں جانا ہے، سب کو جنت میں جانا ہے۔ دیکھیے، پہلے ہم خدا سے پوچھتے کہ خدایا، کیا واقعاً جنت کامیابی کا رستہ ہے؟ کیا جنت میں جانا یہ کوئی ایک کامیابی ہے؟ تو خداوند کریم نے الگ الگ مقام پر اس کی بات ہمارے سامنے پیش کر دی۔ سنیے، اعلان رب العزت ہوا سورہ توبہ، قرآن مجید کا 9واں سورہ، آیت کا نشان ہے 89، چیپٹر 9 ورس نمبر 89۔ وہاں پر خداوند کریم ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے آگے آئیے، اور تھوڑا آگے، احسن، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، احسن۔ تو جن لوگوں نے نبی کریم کا ساتھ دیا تھا اپنی زندگی میں اور کچھ کام بھی کیے تھے، جس کو خدا نے فلاح اور فوز کی سند بھی دے دی تھی، یہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں نا، اس کے بعد خداوند کریم یہ آیت میں چیپٹر 9 ورس نمبر 89 اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ لوگ جنہوں نے نبی کریم کا ساتھ دیا تھا،
خداوند کریم نے اعد اللہ لہم جنات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر لیا ہے جہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ایسے باغات، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے یہ دیکھو، آپ کو سب کو پتہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ سب کو عربی آتی ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کسی ایک کو عربی نہیں آتی، لیکن اتنی جنت کی باتیں ہم نے سنی ہے، جنت اتنی مفت میں بٹی ہے ہمارے یہاں کہ اس کا ترجمہ بھی نہ کیا جائے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتوں باغات ان کو دیے جائیں گے، ان کے لیے تیار کیے گئے جن جنتوں یا باغات کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی اور وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ حقیقت میں ایک فوز عظیم ہے۔ دیکھا آپ نے، جس کے لیے جنت تیار ہو گئی ہے، خداوند کریم نے کہا یہ فوز عظیم ہے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ بروج، قرآن مجید کا 85واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 11، چیپٹر 85 ورس نمبر 11، اعلان رب العزت ہوا وہاں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز تو کیا پڑھ پڑھ کے پڑھتا ہے؟ دیکھا یہاں کبیر آیا ہے۔ بے شک جو ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا، جنہوں نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے خدا نے کیا رکھا ہے؟ ایسے باغات، ایسی جنتیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی رہے گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ جنت جس کو مل جائے یہ ایک بڑی کبیر بڑی کامیابی ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ تو دو آیت آ گئی کہ جہاں پر جنت کی بات آئی اور خدا نے کہا اس کے پیچھے فوز عظیم ہے، فوز کبیر ہے۔ ایک اور آیت سن لیجئے، پروردگار عالم نے سورہ حدید، یہ انشاءاللہ ہمارا حال ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں آپ کی بڑی انشاءاللہ نکلی، کیونکہ سب کو جنت میں جانا ہے۔ یہ بیچ میں واپس آئے گی یہ بات، ابھی ذہن میں آ گئی، بتا دیتا ہوں۔ فرش عزا پہ بیٹھے ہو، یہ میں نے میری مجلس میں تیار یوں کیا ہے کہ آخر میں پڑھوں گا، کیوں؟ جب پورا مجمع فل پیک ہو جائے نا تب، لیکن ابھی ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ آگے جا کے آپ تیار ہو جائے کہ اب کون سا بومب مولانا پھاڑیں گے۔ ہاں، یہ حدیث جس کی فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں نا، مطلب ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام، مولا کا فرمان ہے، آپ نے کہا ان اللہ لا یخدع عن جنتہ، خبردار، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جنت، تیری نہیں، ہماری نہیں، ان کی جنت کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ ان اللہ لا یخدع عن جنتہ، مولا نے کہا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جنت کے معاملے میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہے گجراتی کا ایک جملہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، دورا દિવસે تارا دکھاڑوا، الو بنانا، کسی کو دھوکے میں ڈالنا۔ مولا حسین کیا کہہ رہے؟ خبردار، کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جنت کے معاملے میں الو نہیں بنائے گا، نہیں بنا سکتا، دورا દિવસે تارا نہیں دکھاڑی شکے۔ پر جنت، گجراتی آ گئی، لیکن جنت کیا ہے؟ خدا نے کہا فوز ہے، کامیابی ہے۔ سورہ حدید میں قرآن مجید کا 57واں سورہ، آیت کا نشان ہے 12، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اے میرے حبیب اس دن تو دیکھے گا کہ مومن حضرات اور مومنات، ان کا ایک نور ہوگا، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا جو نور ہوگا، یہ جنت والوں کا نور ہوگا، وہ ان کے آگے آگے ہوگا، وہ اے میرے حبیب تجھے دکھائی دے گا، وبایمانہم، ان کے اس طرف
یہ کون سا ہے؟ دائنے بازو میں بھی ان کا نور تجھے دکھائی دے گا، اور اس کے بعد خدا کا قول اور کلام آئے گا، بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیا ہوگی خوشخبری؟ جنات تجری من تحتها الانہار ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، اس طرف دائنے بازو میں بھی ہوگا، اور خدا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جنت کو مقرر کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور در حقیقت وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ جنت کو پانا ایک فوز عظیم ہے، ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو اب تلاش کیا کرنا پڑے گا کہ جنت میں جائیں گے کیسے نا، تب جا کے کامیابی ملے گی، تب جا کے فوز ملے گا، تب جا کے فوز کبیر، فوز عظیم، ھذا هو الفوز العظیم، جنت تب ملے گی نا۔ تو خداوند کریم کو اتنی ساری جنت کے معاملے میں آیتوں کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، خدا نے کیوں بار بار بیان کیا کہ یہ والے حضرات یہ جنت میں ہوں گے، یہ والے حضرات یہ جنت میں ہوں گے؟ دیکھیے متقیوں کے لیے خدا نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون، سورہ ذاریات کی 15ویں آیت۔ در حقیقت متقی لوگ کہاں ہوں گے اور کہاں ہیں؟ جنت میں ہے۔ ٹھیک، تو مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے والے جو ہوں گے وہ متقی ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جنت میں جانے والے کی صفات کیا ہے۔ متقیوں کی صفات بہت ہے قرآن مجید میں، مجھے ایک صفت پہ بات کرنی ہے، فقط ایک، ورنہ یہاں تو عشرے کے عشرے پورے نہیں ہو سکتے۔ آئیے خدا سے پوچھتے، خدایا متقی ہوتا کون ہے؟ اور جب متقی پتہ چل جائے گا تو وہاں سے جواب آئے گا کہ متقی کے لیے کیا ہے۔ سنیے، پروردگار عالم نے سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 3 سورہ اور آیت کا نشان ہے 133، چیپٹر 3 ورس نمبر 133، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے مسلمانوں، اپنے پروردگار کی مغفرت معافی کی طرف دوڑو، اے مسلمانوں اپنے پروردگار کی جنت کی طرف دوڑو، ارضها السماوات والارض، جس جنت کی وسعت سماوات اور زمین جیسی ہے، وہ جنت اعدت للمتقین، وہ جنت کی طرف دوڑو کہ جس کو خدا نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ دوڑو اس جنت کی طرف۔ ہمارے یہاں ہم دوڑتے، ہمیں تو مفت میں بانٹی جاتی ہے، کچھ نہ کرو۔ وہاں خدا کہہ رہا ہے دوڑو۔ دوڑو کا مطلب کیا یہ ہے پیروں سے دوڑنا؟ نہیں، کوششیں کرو، محنت کرو، عمل کرو اس جنت کو پانے کے لیے۔ لیکن میرے یہاں جنتیں مفت میں بانٹی جاتی ہے۔ خدا کے بندے بس اب کافی ہو چکا جنت کو بانٹنا، کیونکہ جنت ہے خدا کی، اور وہ دے گا اسے جسے چاہے گا، دے گا اسے جو اس کا حقدار بنے گا۔ خدا نے کہا جنت کو ہم نے تیار کر لیا ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اب سوال، خدایا جس جنت کو تو نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے وہ ہے کون؟ وہ متقی لوگ ہے کون؟ تو اس کے بعد والی فوراً آیت میں بات آئی، 134 چیپٹر 3 ورس نمبر 134، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔
جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی حضرات وہ ہے جو خوشحالی میں بھی انفاق کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی انفاق کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں. والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. غصے میں قابو کرنا، صبر کی بات یاد آتی ہے. آگے چلیے. والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتا پھرے، رحمت کی بات سامنے آتی ہے. واللہ یحب المحسنین، خدا بند کریم نیکوکار محسنین کو پسند کرتا ہے. متقی جس کے لیے خدا نے جنت کو تیار کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں دینے والے لوگ ہوتے ہیں. اور دیا کس کو جائے؟ کون ہوتے ہیں حقدار؟ ان کا خیال کیا میرے معاشرے میں اتنا ہے جتنا ہونا چاہیے؟ متقیوں کی بات ہو رہی تھی نا. متقیوں کے لیے خدا نے کیا تیار کیا ہے امیر بھائی؟ جنت. اور متقی تھے کون منہاج بھائی؟ جو انفاق کرتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، جانی پہچانی بات ہو گئی. لیکن اس سے بھی جانی پہچانی بات، ہم کبھی سوچتے نہیں کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کے کون کون سے سورے، کون کون سی بات، کون کون سی آیت گزرتی ہے، لیکن اس کے معاملے میں میں نے سوچا ہی نہیں. جب متقی کی بات آئے گی کیا دکھائی دے گا؟ تسبیح. جب متقی کی بات آئے گی کیا دکھائی دے گا؟ مصلی. جب متقی کی بات آئے گی کیا دکھائی دے گا؟ نماز شب. جب متقی کی بات آئے گی کیا دکھائی دے گا؟ حج و زیارت. اے خدا کے بندے، یہ سب شاید بے شک متقیوں کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے اگر وہ نہیں تو وہ تو متقی نہیں بن سکتا. لیکن یہ بات نہ ہم نے سمجھی ہے یا نہ ہم کو کسی نے سمجھائی ہے. متقی بننے کے لیے گجراتی میں کہواય નમાઝના ઢગલા નથી વારવાના, સજદાઓના ઢગલા નથી વારવાના, વઝીફાના પાનાઓને નથી ઘસી નાખવાના. गुजराती में वजीफा समझते हो क्या होता है? वो हमारा नहीं, गुजराती में मजमुआ ने वो सब है, वो फट गए हैं. और मैं समझता हूं कि मैं हो गया परहेजगार, मैं हो गया मुत्तकी. आइए आज आपको बताऊंगा खुदा के यहाँ मुत्तकी होते हैं कौन. और ये शायद मुझे किसी ने समझाया ही नहीं कि ये भी तकवा है, ये भी परहेजगारी है, ये भी दीनदार होने की दलील है. आइए सूरह बकरा, कुरान मजीद का कौन सा सूरा है? दूसरा. पहली 5 आयत पढ़ देगा ज़बानी, वहाँ से चोरी करके नहीं. हाँ पढ़ो. कोई बात नहीं, फिर भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ, कोई बात नहीं. मौलाना मैं हूँ वरना तू पढ़ता होता यहाँ. सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद. हाँ ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरह बकरा सबको ज़बानी याद है, सुनिएगा. हर रोज़ ये पढ़ते हैं, हर रोज़ ये सुनते हैं. ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन. अलिफ लाम मीम. उसके बाद वो किताब जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन. ये किताब भी हिदायत है मुत्तकियों के लिए. सवाल, मुत्तकी है कौन? तीसरी आयत, अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. मुत्तकी हज़रात वो होते हैं कि जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं और हमने जो उनको दिया है उनमें से इंफाक करते हैं. मुत्तकी कौन है? हमने जो दिया है. तेरे पास जो है वो तेरा नहीं. तेरे पास जितनी भी माले तुज्जार की मिल्कत हो वो तेरा न तो तेरा बाप का, वो सब खुदा का दिया हुआ. मुत्तकी वो है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. और जो हमने रोज़ी के तौर पर उनको दिया है वो अल्लाह की राह में
دیتے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں پر بھی بات کیا آئی؟ متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. کیا یہ پہلو ہم کو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ بھی تقوی ہے؟ اس کے بعد والی اب چوری کر سکتا ہے. چوتھی آیت کون ہے متقی؟ الذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. متقی حضرات وہ ہے کہ جو لوگ تجھ پہ جو نازل ہوا اور تیرے پہلے جو بھی نازل لوگوں پر ہوا تھا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پہ ایمان نہیں یقین رکھتے ہیں. اور جب یہ متقیوں کی صفات پوری ہونے آئی تھی تو 5ویں آیت میں خدا نے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ حضرات ہے کہ جو ہدایت پا چکے، یہ وہ حضرات ہے کہ جو کامیاب. نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات. موضوع کیا ہے ہمارا؟ کامیابی نا. خدا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کامیاب لوگ ہیں کہ جو تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے. اب دینے کس کو ہوتا ہے؟ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، جس کو فقیر کہتے ہیں، جس کو مسکین کہتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو معاشرے میں چھوٹا انسان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا امرنی ربی بحب المساکین. نبی نے کہا مسلمانوں میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب تجھ پر مسکینوں سے محبت کرنا لازم ہے. امرنی ربی بحب المساکین. جو چھوٹے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو فقیر حضرات ہیں، جو مساکین و مسکین ہیں، ان سے محبت کرنا نبی نے کہا میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے. گویا نبی کہہ رہے مجھ پہ واجب ہے چھوٹے لوگوں سے محبت کرنا. دیکھیے قرآن مجید میں میرے معاشرے میں جو چھوٹے حضرات ہیں، چاہے میرا نوکر ہو، میرا ملازم ہو، میرا ہمسایہ ہو، قوم کا کوئی بھی فرد جو چھوٹا آدمی ہو، اس کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے؟ میں کیسے اپنی زندگی کو ان کے ساتھ، میں کیسے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ پیش آتا ہوں. نبی کریم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے. پروردگار عالم نے سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ چیپٹر 26 آیت کا نشان ہے 114. اس سے پہلے ہے آیتیں 111 112 113 114 115. 114 سے مجھے کام ہے. وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انا بطارد المؤمنین. میں کبھی بھی مومنوں کو مجھ سے دور نہیں کروں گا. ما انا بطارد المؤمنین. وہی آیت، غلطی نہیں ہے کچھ؟ ہاں صلو علی محمد وعلی محمد. یہ آیت آپ کو پتہ ہے کب اتری ہے؟ نبی کریم پر ایمان لانے والے مکے میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن سب ہجرت نہیں کر پائے. کچھ لوگ دیر سے آئے. جو چھوٹے لوگ تھے نا، بہت تکلیف کے ساتھ مدینہ کی طرف آ گئے. لیکن جب مدینہ میں مسلمان ہوتے گئے تو اب کسی کے پاس جگہ نہ تھی کہ ان کی مدد کی جائے. اس لیے غریب، فقیر، مسکین، تنگ دست چھوٹے حضرات مہاجر جو تھے وہ سب مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے، جس کا نام تاریخ نے کہا ہے اصحاب صفا. نام سنا ہوگا آپ نے. وہاں پر وہ غریب حضرات رہتے تھے اور کھانے پینے کی اتنی تنگی تھی. نبی کریم نے پہلے تو طے کیا تھا کہ سب کو کھانا دیا جائے اور روزانہ کھجور دیا جاتا تھا. لیکن کھجور کتنے دن آدمی کھائے، تھک جائے. ایک دن آیا، لوگوں نے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ اب کھجور کھا کھا کے ہم تھک گئے. نبی نے حکم دیا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں
آپ کے گھر میں اگر 2 کا کھانا ہے تو یہاں سے 1 کو لے جاؤ، وہ تیسرا بنے گا. آپ کے گھر میں اگر 4 کا کھانا ہے تو یہاں سے 1 کو لے جاؤ، وہ 5واں بنے گا. آپ کے گھر میں اگر 6 کا کھانا ہے تو یہاں سے 1 یا 2 کو لے جاؤ تو 7 یا 8 لوگ کھا پائیں گے. نبی کریم یہ بات کب کرتے تھے؟ کیونکہ نبی کریم کی عادت تھی کہ وہ غریب مسکین جو معاشرے کے چھوٹے حضرات تھے، معاشرانو گجراتی میں کہے نانو ورگ، جو مالی حیثیت سے کمزور، سٹیٹس کی حیثیت سے، ہیبت کی حیثیت سے کمزور، نبی کریم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. جب نبی کا یہ کردار کس نے دیکھا؟ پاورفل لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے، پیسے والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے اور غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہو. اس کے بعد آیت پڑھیے گا، یہ غریب جو ہے نا یہ ارذلون ہے، بے وقوف لوگ ہیں یہ، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو. خداوند کریم نے نبی پہ آیت نازل کی، اے میرے حبیب یہی بات جناب نوح کے زمانے میں آئی تھی اور جناب نوح نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو کبھی نہیں ٹھکراؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صل. تو جنت لینی ہے تو متقیوں کو ملے گی. متقی کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں گے. اور جب دیا یا دینے کی بات آتی ہے تو کس کو دیا جاتا ہے؟ فقیر، مسکین، تنگ دست، حاجت مند یا محتاج، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ چھوٹے لوگ کو ہم نے چھوٹا سمجھ رکھا ہے، ان کی نظر، قدر، قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ سنیے. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ نے کہا الا ومن استخف بفقیر مسلم، اے لوگوں یاد رکھنا جس نے بھی کسی مسلمان فقیر کو استخفاف، چھوٹا سمجھا، اس کی عزت نہیں کی، اس کی قدر و قیمت نہیں کی. الا ومن استخف بمسلم فقیر فقد استخف بحق اللہ، گویا انہوں نے اللہ کے حق کو چھوٹا سمجھا. وَيَسْتَخِفُّ بِهِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یاد رکھے کہ جو معاشرے کے چھوٹے لوگوں کو چھوٹا سمجھ کر ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے خداوند کریم قیامت کے دن سب کے سامنے ان کو چھوٹا ثابت کرے گا. معاشرے کے اندر کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، بڑا جگر چاہیے، بڑی ہمت چاہیے. میں پہلے یہ بات کر لوں کہ مجھے جو سوال کرنا ہے اس کا جواب دے گا کون؟ یہ سوال کا جواب دینے سے نہ جنت ملے گی نہ جہنم میں جاؤ گے، لیکن بات سچائی کی ہے. جاننا یہ چاہوں گا کہ اس میں جواب سچائی والا چاہیے. ہے کوئی سچا انسان یہاں اس مجمع میں جو میرے سامنے بیٹھا ہے کہ جو کہہ دے مولانا مجھ سے پوچھیے گا، مجھے ڈر نہیں، میں سچائی کہوں گا؟ ہے کوئی؟ پھر سوال کرتا ہوں، ڈریے مت، آپ جواب دو گے انشاءاللہ. کیا ہے آپ کا نام؟ عباس. ماشاءاللہ. صلو علی محمد وعلی محمد. 8واں امام یا 8ویں امام، امام الرضا علیہ السلام. آٹھویں امام نے کہا من لقیا فقیرا مسلما وسلم علیہ خلاف سلامہ علی الغنی، جو انسان، جس انسان کی ملاقات، آٹھویں امام کا قول ہے، جس انسان کی ملاقات کسی فقیر مسلمان سے ہوئی اور انہوں نے اس فقیر مسلمان کو ایسی سلام کی کہ جو سلام اس سے الگ تھی، جو سلام پیسے والوں کو کی جاتی ہے،
تو اس کا حشر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب اس پہ نازل ہوگا الا ان یتوب. اس حدیث میں تھا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. سوال اتنا ہے عباس، یہ کام ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں کہ فقیروں کو جو سلام کی جاتی ہے، کمزوروں کو جو سلام کی جاتی ہے، ملازموں کو جو سلام کی جاتی ہے، نوکروں کو جو سلام کی جاتی ہے، چھوٹے حضرات کو جو سلام کی جاتی ہے، وہ الگ سلام ہوتی ہے، اور پیسے والوں کو سلام، عہدے داروں کو سلام، علماء کو سلام، بڑے آدمی کو سلام، وہ سلام اور یہ سلام میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں نہیں ہے نا؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب کو جنت چاہیے، اور خدا نے کہا جنت فوز ہے، کامیابی ہے، اور جنت میں جانے والے وہی لوگ ہوں گے کہ جو خدا کے کمزور بندوں کی عزت کرے. اس لیے انفاق کی بات آئی، اس لیے دینے کی بات آئی. 8ویں امام نے کہا جس کی سلام کمزور لوگوں کو الگ ہوگی اور پیسے والوں کو الگ ہوگی، خدا اس پہ غضبناک ہوگا. میرا حشر کیا ہے؟ مولانا السلام علیکم، السلام علیکم آئے، اور ایک بیچارہ چھوٹا نوکر ملازم غریب آئے گا، دور سے ایسے کر ڈالے، یا تو منہ سے ہو گیا سلام. مطلب اپنا تھک بھی استعمال نہیں کرنا. کیوں؟ چھوٹا آدمی ہے، اس کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، لیکن پیسے والا جب آتا ہے، عہدے دار انسان جب آتا ہے، تو ان کو جھک جھک کر میں سلام کرتا ہوں. خدا کے بندے یاد رکھنا، اگر چھوٹے حضرات کی قیمت تیری زندگی میں نہیں ہے تو جنت کے سپنے بھول جا، تجھے جنت نصیب بھی نہیں ہوگی. جنت میں جانا ہے، جنت ایک کامیابی ہے، اور جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو غریب حضرات، کمزور حضرات، فقیر حضرات، چھوٹے حضرات کی قدر و قیمت کرتے. آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ سب میں جوش میں پڑھ رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیتیں اتنی پڑھوں گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں کھیلنے آیا ہوں؟ یہ سب باتیں خطابت کے طور پر نہیں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم سدھرے. اپنی قوم کے اندر ایسی باتیں ڈل چکی ہے، لوگوں نے ڈالی ہے کہ جنت کے لیے کوئی محنت کرنے کی نہیں، کوئی کوشش کرنے کی نہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، وہ آ کے ہمیں بچا لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی خدا کی طرف سے کوئی برات ضمانت نہیں. اور تجھے کس نے ضمانت دے دی؟ تجھے اتنا انشورنس ضمانت کس نے دے دی؟ یا خدا قدم قدم پر جنتیوں کے لیے صفات بیان کر رہا ہے، جنتیوں کے لیے ذمہ داریاں بیان کر رہا ہے، جنتیوں کے لیے صفات کو، جواب داریوں کو، اعمال کو بیان کر رہا ہے، اور مجھے کچھ کرنا ہی نہیں، اور جنت میرے باپ کی جاگیر ہو گئی ہے. ہاں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آئیے قرآن مجید کی طرف. خدا نے کیا کہا؟ سورہ دوحہ قرآن مجید کا 93واں سورہ، آیت کا نشان ہے 10، چیپٹر 93 ورس نمبر 10. بہت سی آیتیں، 9 بھی کھولو، کوئی پرابلم نہیں. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. 9 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، یتیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے حبیب یتیم کے ساتھ تقہر، سخت نہیں ہونا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں. نبی کو کہا جاتا ہے، اور میں اپنے آپ کو مسلمان، مومن، متقی، اور اوپر جا کے جنت میرے باپ کی جاگیر. خدا نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آیتیں چاہیے؟ سنیے، سورہ ماعون قرآن مجید کا 107واں سورہ،
چیپٹر 107 ورس نمبر 1 2 3 پہلی دوسری تیسری آیت. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہدی پڑھ سکتا ہے سورہ ماؤن پہلی تین آیت پڑھ. یا اللہ مجھے تھوڑا سانس ملے. بسم اللہ پڑھو پہلے. سوری تو بس ہاں. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. اے میرے حبیب کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو دیکھا جنہوں نے قیامت کے دین کو چھٹلایا. اور دین کا لفظ ہے مطلب پورے دین مذہب. قیامت کے دین کو جس نے جھٹلایا کیا تو نے اس کو دیکھا؟ وہ قیامت کے دین کیوں جھٹلاتا تھا؟ کیوں خدا نے اس کو قیامت کے دین کا جھٹلانے والا کہا؟ الم ترا کیا من یکذب بالدین. کون تھا وہ؟ فذلک الذی یدع الیتیم. جو یتیم کو چھوڑ دیتا تھا. ولا یعد علی طعام مسکین. وہ غریب فقیر مسکین کو کھلانے پر بھی آمادہ نہیں تھا. اے مسلمان اگر تو نے معاشرے کے چھوٹے حضرات پہ ظلم کیا، اگر معاشرے کے چھوٹے حضرات کی قدر نہیں کی تو جیسے ابھی بولا جنت کے سپنے بھول جا، کیونکہ یہ سورہ ماعون ہے. اس کے بعد خدا نے کیا کیا کہا ہے؟ نماز ویل کی بات آئی نا کہ یہ نہیں آئی. میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے خدا نے کیا کہا ہے کہ کمزور لوگوں کی مجھے عزت کرنی ہے. اگر یہ کام ہو گیا تو خدا میری عزت کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور چاہیے سورہ مدثر قرآن مجید کا 74واں سورہ چیپٹر 74 آیت 40 سے لے کر 48 ورس نمبر 40 انٹیل 48. کون ہے یہ لوگ؟ جنت میں ہوں گے لیکن باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ عجیب باتیں ہیں. کیا کرو آج بھی ون 1,10,000 1,15,000 جائیں گے جائیں گے. صلی اللہ محمد و آل محمد. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتیوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کرمینلز کے بارے میں، مجرمین. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں تم کیسے سقر میں جہنم کی طرف کیسے چلے گئے؟ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ تو شیخ معیز مجلس پڑھنے والے تھے، آپ سب وہاں ہوگا قیامت کا یہی حال ہوگا، آپ سب جنت میں جاتے ہوں گے جنت میں ہوں گے اور میں آپ کو جہنم میں دیکھوں. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا ہو گیا؟ آپ ہمارے یہاں حبیب ٹرسٹ میں ممبئی میں مجلس پڑھنے آئے تھے ہاں، اور یہاں آپ جہنم میں چلے گئے اور ہم سب جنت میں. کسی کو انشاءاللہ بولنا ہے؟ نہیں بولنا ہے. صلو علی محمد و آل محمد. اگر کسی نے غلطی سے انشاءاللہ بول لیا ہوتا تو آپ کا تو فائدہ ہوگا، میرا غرق ہو جاتا بیڑا کہ انشاءاللہ آپ لوگ جنت میں اور میں اس طرف. لیکن میں نے مثال دی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. قالوا پہلی بات کیا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. اس کے بعد وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اتنا چھوٹا سا کام، یہ گھر جا کے آپ پڑھیے، مجھے جو کام کا ہے وہی. آپ لوگ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہاں سے جواب آئے گا لم نکو نطعم المسکین. ہم مسکین کو نہیں کھانا کھلاتے تھے اس کام کی وجہ سے جہنم میں. لیکن یہ جہنمیوں کا جواب ہوگا. کیوں؟ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی بات نہیں. اس کے پیچھے جو بڑی بات یہ ہے کہ وہ سامنے والا مسکین، سامنے والا غریب، سامنے والا فقیر، سامنے والا محتاج، سامنے والا ہاتھ پھیلانے والا وہ خدا کا ایک بندہ ہوتا ہے. اور جب میں خدا کے بندے کی عزت نہیں کرتا تو یہ حشر ہوگا.
مجھے جنت میں جانا ہے، معاشرے میں جو کمزور حضرات ہیں ان کی قدر و قیمت کرنا میں سیکھوں۔ اور بات یہاں تک ہی نہیں، جنت کس کے لیے تیار ہوئی تھی منہاج بھائی؟ متقی۔ کون متقی تھے؟ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نماز پڑھنے والا متقی ہو سکتا ہے؟ ڈریے مت، ڈریے مت۔ بے شک، بے شک، متقی بننے کے لیے نماز کے بغیر تو تقوی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب آپ دیکھیے نمازی کون ہوتا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی طرف۔ پروردگار عالم نے سورہ معارج، قرآن مجید کا 70واں سورہ، آیت 22 سے لے کر 36 تک نمازیوں کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اگلی بار بلائیے، اشرا پڑھ دوں گا۔ میں تو نماز پھٹ 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 ایسے بندر کی طرح پڑھ لیتا ہوں۔ خدا نے سچے نمازی کس کو کہتے ہیں، سچے نمازی کون ہوتے ہیں، ان کی کیا صفت ہے، دیکھیے گا مناج بھائی۔ نشان واپس دے دیتا ہوں، سورہ معارج الا المصلین سے بات شروع ہوتی ہے، آیت 36 تک تقریباً 12 سے 14 صفت خدا نے اس میں نازل کی ہے۔ یہ ہوتے خدا کی نظر میں کون؟ نمازی۔ اب دیکھیے سورہ معارج کی 24 اور 25ویں آیت، نمازیوں کی صفت کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند کریم نے کیا کہا کہ حقیقی نمازی کون ہے؟ الذین هم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ نمازی وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ خدا نے مجھے جو بھی روزی عنایت کی ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ نمازی وہی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ خدا نے جو مجھے روزی عنایت کی ہے اس میں کوئی ایک حق ہے، سوال کرنے والا جو ہے اس کا بھی حق ہے، جو محروم ہے جس کو نہیں ملا یا ملتا اس کا بھی حق ہے۔ میں اگر بخیل رہا تو نمازی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے کچھ بندے ہیں اچھے جنتی بندے۔ ابھی سورہ زاریات کی آیت 15 پڑھی تھی نا، واپس پڑھتا ہوں۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی حضرات جنتوں میں ہوں گے اور چشمے کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ٹھیک، اس کے بعد خداوند کریم کہتا ہے، اس کے بعد والی آیت، یہ 15ویں آیت بھی تھی، 16ویں آیت ہے، 70ویں آیت میں خداوند کریم کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ یہ متقی لوگ وہ تھے جو رات کو کم سویا کرتے تھے، رات کو کم سویا کرتے تھے۔ اور کچھ ان کی صفت ہے، خدا آگے بڑھا 18ویں آیت میں اور کہا کہ یہ لوگ وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اب موضوع سمجھ میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا، ہاں سب ایک طرف سے۔ اس کے بعد 19ویں آیت خدا کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والمحروم۔ متقی وہی ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے والے کے لیے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ رکھتا ہے اور جس کو نہیں ملا اس کے لیے بھی کچھ حصہ رکھتا ہے۔ یہ ہوتا ہے متقی، اور متقی اگر بن گیا ایسا تو جنت ان کے لیے تیار ہے، اور جنت اگر مل گئی تو کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، چھٹے امام کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں حسن میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ پورا کریں، انشاءاللہ پورا کرو گے، لیکن شرط ہے پہلی مجلس۔ کیا تھا پہلی مجلس میں؟ غور سے سننا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کو حکم دیا، سورہ بنی اسرائیل کی 29ویں آیت، چیپٹر 17 ورس نمبر 29۔ اب میری طرف دیکھیے گا، اب ڈرامہ ہونے والا ہے۔
ગુજરાતીમાં કહેવાય નાટક. એલાને રબ્બુલ ઇઝ્ઝત કહા બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વલા તજઅલ યદકા મગલૂલતન ઇલા ઉનુકિક વલા તબસુતહુ કુલ્લલ બસ્ત ફતકઉદા મલૂમન mahsura. اے میرے حبیب تو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کی طرف باندھ کر مت رکھنا. ولا تبسطها كل البسط. اے میرے حبیب یہ ایسے کون کرتا ہے؟ یہ میرا ہے، نہیں دوں گا. دیکھا ہے اپنے بچوں کو یہ کھلونا دو تو کیسے پکڑتا ہے، یا تو ایسے یا تو ایسے. نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا. اے میرے حبیب وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اے میرے حبیب تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر مت رکھنا، اور اتنا بھی نہ کرنا کہ پورے ہاتھ کو کھول دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نتیجہ یہ ہوگا کہ تو خوب ملامت کرے گا، ریگریٹ ہوگا تجھے، محسورا بیچارگی کو تجھے فیس کرنی پڑے گی. نہ پورا بخیل بن، نہ پورا سخی بن. مطلب سب نہیں دے دینے کا. یہ ایک آیت ہے. اب دوسری پڑھتا ہوں. پروردگار عالم نے سورہ فرقان میں اس کے بندے کی صفات بیان کی ہے. چیپٹر 25 ورس نمبر 63 سے لے کر 78، 25واں سورہ 63ویں آیت سے لے کر 78ویں آیت تک. وہاں پر بھی عباد الرحمن خدا کے بندے کی 12 صفاتیں ہیں مجاہد صاحب. اس کے بعد والے عشرے میں بلانا پڑھ دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یہ سب جو قرآن میں ہے کوئی پڑھتا ہے؟ خدا کو کیسے بندے چاہیے کوئی پڑھتا ہے؟ علی کا نعرہ لگاتے ہو، کیا علی نے نہیں کہا تھا خدایا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. خدایا جیسا خدا مجھے چاہیے تھا ایسا مجھے مل گیا. خدایا جیسا بندہ تجھے چاہیے ایسا مجھے بنا دے. تو کیا میجک ہوگا کہ یہ ایسے کیا ہے کہ ہو گیا بندہ؟ قرآن بتائے گا کہ خدا کے بندے ہوتے ہیں کون، ان کی صفتیں ہوتی ہے کون سی. کوئی بتاتا ہی نہیں، بس نعرے لگاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نعرہ کے خلاف ہوں، میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ علی کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن علی کا کہا ماننا ہی نہیں، علی کے سیرت پہ چلنا ہی نہیں. بس علی علی کیا کرو جنت مل جائے گی. اچھا تو علی نے سجدے اتنے کیے کس کے لیے؟ اتنے نمازیں پڑھی کس کے لیے؟ اتنے استغفار کیے کس کے لیے؟ آپ کو ایک بات بتاؤ، کیا کروں آج 20 منٹ چاہتا ہوں چینل وین، 20 منٹ زیادہ. ہاں بات آ گئی، کیا کروں؟ آپ ہو جوش میں سن لو گے. یہ جنت کا معاملہ آپ کو پتا ہے کیا ہے علی کے لیے؟ مولا کائنات کو کسی نے آ کر پوچھا، کہا یا امیر المؤمنین جنت کے معاملے میں، مضمون پڑھتا ہوں، جنت کے معاملے میں آپ کی فکر کیا ہے، سوچ بچار حضرت بولے. مولا نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے دن خدا یہ فیصلہ کر لے کہ پوری دنیا میں آدم سے خاتم تک اور تا قیامت خدا نے جتنے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اور خدا فیصلہ کر لے کہ فقط اور فقط ایک ہی آدمی جہنم میں جائے گا اور باقی پوری انسانیت جنت میں جائے گی. علی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں نہ ہوں. اور یہاں تو سب جنتی کے ڈپلوم لے کے بیٹھے. علی نے کہا اگر خدا یہ فیصلہ کر لے کہ پوری انسانیت
جنت میں جائے گی سوائے یا صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھ علی کو ڈر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں، اور اگر فیصلہ کر لے کہ قیامت کے دن خدا کہہ دے کہ پوری انسانیت جہنم میں جائے گی اور ایک ہی انسان جنت میں جائے گا، تو مجھ علی کو امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ یہ آپ نے نعرہ لگایا عمل کرنے کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو خدا کے بندے، رحمان کے بندے، سورہ فرقان آیت 67 چپٹر 25 ورس نمبر 67، اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ کہا الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہی ہے مناج بھائی؟ آیت وہی ہے کہ غلطی ہوئی ہے؟ وہی ہے نا؟ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ خدا نے کہا خدا کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں نا، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ سامنے بیٹھے تھے لوگ چھٹے امام کے سامنے، کہا فرزند رسول یہ دینا لینا یہ تو سب ہمیں پتہ ہے، ایسے بیان کر دو، کھوجے ہوں گے، ہمیں تو آتا ہے لینا، ایک ہاتھ سے لینا وہاں سے دینا آتا ہے، لینا دینا تو ہم کو آتا ہے۔ یہ لم یسرفوا ولم یقتروا سمجھ میں نہیں آتا کہ اسراف اور قطر یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چھٹے امام بیٹھے تھے، عربستان تھا، اپنے مبارک ہاتھ کو زمین پہ ڈالا اور ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا خدا نے کہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے کہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، لم یسرفو، پوری مٹھی چھٹے امام نے کھول ڈالی، کیا ہوا؟ کیا گر گیا؟ مٹی پوری گر گئی۔ کہا خدا نے کہا اللہ کے بندے جب دیتے ہیں نا تو اپنے پاس جو ہوتا ہے نا وہ مٹھی میں ایسے مٹھی کھول نہیں دیتے کہ پورا سب چلا جائے۔ ولم یقتروا، امام نے واپس مٹی اٹھائی اور مٹھی کو بند کیا، زور سے بند کیا۔ ولم یقتروا، پکڑ کے رکھا تھا، کیا ہوگا بچہ؟ کچھ نہیں گرے گا۔ امام نے کہا اللہ کے بندے جب دیتے ہیں نا تو مٹھی کو ایسے بھی بند نہیں کرتے کہ نیچے سے کوئی مٹی نہ گرے۔ پھر امام نے اپنی مٹھی کو تھوڑی کھولی اور تھوڑی تھوڑی مٹی نیچے گرنے لگی۔ امام نے کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا، یعنی مسلمان متقی اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی مٹھی ہمیشہ تھوڑی تو کھلی ہوتی ہے کہ اس میں سے انفاق گرتا ہمیش کے لیے رہے۔ یہ ہوتے اللہ کے بندے، یہ ہوتے ہیں متقی حضرات۔ اب دو آیتیں قرآن کی پڑھی، اب صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات، لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات، جنتیوں کی 4 علامات ہیں، 4 نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو جنت میں جاتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے، یہ صفتیں ہوتی ہے۔ چھٹے امام نے کہا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات۔ ایک وجہ منبسط، ہنستا ہوا چہرہ ہوتا ہے، کس کا؟ جنتی کا۔ دوسرا وَلِسَانٌ لطیف، اس کی زبان جو ہے نا وہ میٹھی ہوتی ہے، اور یہاں میری زبان کیا ہے؟ کینچی کی طرح چلتی ہے، جو بھی آیا سامنے کٹ گیا۔ جنتی کون ہے؟ وَلِسَانٌ لطیف۔ تیسرا وَقَلْبٌ رحیم، رحم دل، قلب رحیم۔ جنتی کی تیسری نشانی ہے جس کے پاس ایسا دل ہو، گجراتی میں کہوائے دیا کروا وارو ہردئی، دیا کروا وارو دل، ایسا رحم دل انسان جو ہوتا ہے وہ متقی نہیں۔ جنتی کی تیسری نشانی۔ چوتھی کیا ہوگی آپ بیان کیجئے؟ ہاں
میں نے کہا تھا ایک ناٹک شروع ہوگا، ناٹک کو واپس یاد کیجئے، وہاں سے آپ کو ہنٹ ملے گی۔ واپس یاد دلاؤں، نبی کریم کی آیت کیا تھی؟ وہ ایسے چیزوں کو نہیں کرنا خدا نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کرنا، یہ پہلی آیت تھی۔ چھٹے امام نے کیا کہا؟ ایسے 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 نہیں کرنا، بالکل پکڑ کے نہیں رکھنا، اس کے بیچ میں رکھنا۔ کچھ دکھتا ہے آپ کو اس ڈرامے میں؟ کیا دکھتا ہے؟ ہاں، میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں؟ آپ کو مجھ میں کیا دکھتا ہے؟ دونوں آیتوں میں کوئی ایک چیز تھی جو دونوں آیتوں میں تھی کیا؟ ہاں، نہیں، دونوں آیتوں میں تذکرہ ہاتھ کا تھا۔ یہ ہے قرآن، لیکن ہمیں سوچنے کی عادت ہی نہیں کہ کیا چیز ہے قرآن کے اندر۔ وہاں پر ہاتھوں کو گلے تک بند رکھنے کی بات ہوئی تھی، ہاتھوں کو پورا کھولنے کی بات ہوئی تھی۔ یہاں چھٹے امام نے بھی ہاتھوں سے اس آیت کی تشریح کی۔ تو اب ضروری ہے نا کہ جہاں جنت کی بات ہو وہاں کچھ نہ کچھ ہاتھ کی بات آئے گی۔ کیا آئے گی وہ آپ پڑھیے، میں صلوات پڑھواتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ بولیے۔ ایک نے کہا سخی ہاتھ، دوسرے کو کچھ ذہن میں آتا ہے ہاتھ کے سلسلے میں؟ بولیے۔ انفاق۔ اور کچھ؟ واپس حدیث پڑھیے دیتا ہوں۔ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات، جنتیوں کی 4 نشانی ہے۔ ایک، وجہ منبسط، مسکراتا ہوا چہرہ، وَلِسَانٌ لطیف، اچھی ادب والی میٹھی زبان، وقلب رحیم، ایسا دل کو جو رحیم ہو، رحم کرنے والا ہو۔ اور چوتھی بات چھٹے امام نے کہا وید معطیہ، دینے والا ہاتھ، عطا، ید معطیہ، دینے والا ہاتھ۔ عزیزان محترم، آج کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو جنتی بننا پڑے گا، اور جنتی متقیوں کے لیے، اور متقی وہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے چھوٹے حضرات کی قدر و قیمت کرے اور خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جانتا ہو، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ کربلا والے کیا ہمارے سامنے نہیں؟ گھر جا کے پڑھیے گا چیپٹر 9 ورس نمبر 20، گھر جا کے پڑھے گا چیپٹر 9 ورس نمبر 88۔ خدا اس میں بیان کرتا ہے یہ سب کامیاب لوگ ہیں۔ وہاں پر کس کی بات ہوتی ہے؟ جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیا۔ دونوں آیتوں میں پڑھیے گا آپ، لیکن ساتھ میں کچھ اور بات آئی ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنے نفسوں کو بھی قربان کرتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کربلا میں کیا ہوا؟ آج ایک کڑیل جوان کی بات کرنی ہے نا، ایک کڑیل جوان کی بات، کیا بیان کروں، کہاں سے مصائب کو شروع کروں؟ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آج حسین مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک جانے والی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے والی ہے۔ کیوں؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑی۔ سب سے پہلے مولا نے اگر کسی کو بھیجا ہے تو اپنے لال علی اکبر کو۔ رات کی بات ہو رہی تھی، بس حسین نے اتنا کہا تھا کہ بیٹا تو ماں بہنوں سے اجازت لے لینا، کل جنگ کا دن ہے۔ میرے استاد مولانا صادق حسن پڑھا کرتے ہیں کہ شب عاشور کی رات تھی، علی اکبر کے سینے میں ایک سوال تھا کہ میں پھوپھی زینب سے اجازت کیسے لوں، کیونکہ علی اکبر کو جناب زینب نے پالا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ شام غریبہ کی رات نہیں، شب عاشور کی رات علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں گئے اور اپنا سر مبارک زانوئے جناب زینب میں رکھا، اور جناب زینب کنگھی کر رہی تھے۔ اس میں جناب علی اکبر نے پھوپھی اماں سے پوچھا، کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا پھوپھی اماں کیا آپ کا مرتبہ زیادہ ہے کہ دادی فاطمہ زہرا کا؟
جناب زینب نے پوچھا، کہا بیٹا کیا پوچھ رہے ہو؟ میں تو فاطمہ کی ایک ادنا سی کنیز ہوں۔ کہا بس پھوپھی جان، میں آپ کا بیٹا ہوں اور بابا حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کیا آپ اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کرو گی؟ بس یوں سمجھیے کہ علی اکبر نے جناب زینب کو لاجواب کر دیا، گویا یوں سمجھیے کہ علی اکبر کو میدان یا رن کی یا جنگ کی اجازت مل گئی۔ روز عاشور نمودار ہوا۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسین مظلوم نے علی اکبر کو بھیجا اور خدا کو کہا، خدایا تو گوار ہے نا، اب مقتل میں وہ جا رہا ہے جو تیرا حبیب تھا، اس کا ہم شکل تھا، گفتار میں رفتار میں۔ بس عزادارو، علی اکبر کی وداع ہو گئی، علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ اتنے میں علی اکبر نے کانوں میں کیا سنا کہ قدموں کی آہٹ آ رہی ہے اور چھوٹی سی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، جس میں آواز میں یوں سنائی دیتا ہے، مہلن مہلا ولدی، بیٹا ذرا آہستہ آہستہ جاؤ۔ علی اکبر نے سنا، اپنے گھوڑے سواری سے نیچے آیا، کہا بابا جان، ارے تھوڑی دیر پہلے رخصتی تو لے لی تھی، اب کیا ہوا؟ کہا بیٹا کیا بتاؤ، اگر تیرے پاس تجھ جیسا ایک جوان بیٹا ہوتا نا، تب جا کے تجھے پتا چلتا کہ ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ہاں عزادارو، جناب علی اکبر میدان میں گئے، بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ ایک موڑ وہ آیا، علی اکبر کو بہت پیاس لگی تھی، خیمے کی طرف واپس آئے اور بابا جان سے پوچھا، کہا بابا جان، حل للمشرب من سبیل، بابا اگر کہیں سے تھوڑا پانی مل جائے نا تو بابا تھوڑی ہمت میں اضافہ ہو جائے۔ عزادارو، آپ کو پتا ہے نا، کسی شاعر نے اس بات کی منظر کشی کی ہے، شاعر نے اپنے کلام اپنے نوحہ میں کیا ہے اور کہا ہے کیا، مانگا اکبر نے پانی تو شبیر نے دے دی سوکھی زبان منہ میں فرزند کے۔ ارے مانگا اکبر نے پانی تو شبیر نے دے دی سوکھی زبان منہ میں اکبر کے، اس نے واپس زبان کھینچ کہتے ہوئے، ایسی سوکھی زبان کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں عزادارو، اکبر نے پانی مانگا، حسین نے کہا پانی نہیں، کہا اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈالو۔ بس اکبر نے زبان کو واپس کھینچی اور کہا بابا جان، آپ کے پیاس کی شدت تو مجھ سے زیادہ ہے۔ بس لو عزادارو، علی اکبر واپس میدان میں گئے، ایک موڑ وہ آیا، بابا کو پکارا، اور آپ کو پتا ہے عربی میں سلام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے السلام علیکہ، دوسرا ہوتا ہے علیک السلام۔ وہاں سے علی اکبر نے کہا بابا آپ پر میرا سلام ہو، لیکن کون سا والا؟ علیک السلام والا۔ یہ عربی میں تب کہا جاتا ہے جب آخری سلام ہو۔ بس عزادارو، حسین کے کانوں میں نوجوان اکبر کی آواز آئی، حسین نکلے، ایک جملہ ارباب منبر پڑھتے ہیں، علی علی این علی، کہتے وہ حسین نکلے۔ میں کہوں گا مولا کون سے علی کو پکارتے ہو، کیا بابا علی کو یا اپنے لال کو؟ حسین علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد دیکھا یہ بیٹا کروٹیں بدل رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ حسین نے کہا اے بیٹا اکبر، کیا تو اپنے بابا کی تھوڑی مدد کر سکتا ہے؟ کہا بابا جان کیا؟ کہا بیٹا ابھی تک زندہ ہے نا، میں تجھے
تجھے خیمے میں لے جاتا ہوں، لیکن ضعیف ہوں نا، تھوڑی میری مدد کر دے، اپنے ہاتھوں کو میری گردن پہ ڈال۔ لیکن کیا کرے، اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے تاکہ باپ کی نظر نہ پڑے، لیکن امام کا حکم تھا۔ علی اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا، حسین نے کیا دیکھا، ایک چبھی ہوئی علی اکبر کے سینے میں ہے۔ میں کہوں گا اے ابراہیم، اسماعیل کو لے کے آئیے، ہاجرہ بی بی کو لے کے آئیے دیکھیے، کربلا کا ابراہیم اور کربلا کا اسماعیل ہے۔ بس حسین نے کہا بیٹا تھوڑا صبر کر لینا، میں اس انی کو نکالتا ہوں۔ عزادارو، حسین نے وہ نیزے کی انی کو نکالا، انی تو باہر نکلی، اکبر کا کلیجہ باہر آیا، خون کا فوارہ، اور اصغر اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ عزادارو، حسین بے بس ہو گئے کہ میرا اکبر چلا گیا، اب کرے تو کیا کرے، اب واپس خیمے کی طرف نوجوان کے لاشے کو لانا ہے، اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے حسین خیموں کے قریب آتے گئے، عجب ارباب منبر بیان کرتے ہیں، حسین نے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کرنے آؤ، حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رضا بقضاء و تسلیم لامر ماتم حسین۔